أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لفظی ترجمہ. قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے کتاب والو، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے کتاب والو، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، من آمنا، ان کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کجی، ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، اور حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل، عما تعملون، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین، ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، وکیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم، اور حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے، آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرو تم، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً، سارے، ولا تفرقوا، اور نہ تفرقہ ڈالو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئیں، اذ کنتم اعداء، جب تھے تم ایک دوسرے کے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے الفت و محبت ڈالی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، پس تم ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے، اخواناً، بھائی آپس میں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تھے تم
گڑھے کے کنارے، من الناری آگ کے، فانقذکم منہا پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا، کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس سے پہلے ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلہ کا ذکر تھا، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اصل ملت ابراہیم پر قائم ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری پیغمبر اور اس کے اصحاب ہی ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں اور تمہارے ادیان خود ساختہ ہے، تو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمائے کہ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، اے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے اس کارروائی پر جو تم کرتے ہو، یعنی کہ بجائے حق و تسلیم کے الٹا ایمان والوں میں افتراق پیدا کرتے ہو، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کس طرح ناکام کوشش کی۔ اس واقعے سے پہلے بطور تمہید ایک بات سمجھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 خاندان آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آپس میں تھوڑی بہت رنجش بھی ہوتی رہتی تھی، مگر یہودیت کے ناطے سے ایک تھے، کافی رقبے یعنی زمین کے مالک تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے پاس اسکول کالج بھی ان کے تھے، یعنی پڑھائی کی جو جگہ تھی چاہے وہ جس صورت میں ہو، اور تجارت پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ یہود کے علاوہ مدینہ طیبہ میں 2 خاندان مشرکوں کے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ باوجود ایک جگہ رہنے کے اور آمنے سامنے گھر ہونے کے ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، اور بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک لڑائی 63 سال رہی، 63 سال، ایک لڑائی 93 سال یعنی کہ 93 سال، اور ایک لڑائی 120 سال رہی، 120۔ اور اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے اس قدر دبے ہوئے تھے کہ اپنے لڑکے لڑکی کا رشتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ یہودی دور سے آتا ہوا نظر آتا تو جھک کر اس کو سلوٹ کرتے، سلام کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اوس اور خزرج کے لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور مسلمان مخلص ہماری طرح نام کے مسلمان نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور قرآن کریم کی حقانیت کی برکت سے صحیح معنوں میں مخلص مسلمان تھے، پکے اور سچے مسلمان تھے، ہماری طرح تیتر اور بٹیر کی طرح نہیں تھے۔ تھوڑے دنوں میں بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اکٹھے اٹھتے، اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے کھاتے، اکٹھے پیتے تھے، ایک ہی جگہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور کبھی ایک امام اور دوسرا مقتدی۔ یہودیوں نے جب دیکھا تو ان کو گوارا نہ ہوا کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کل یہ ہماری مرضی کے بغیر رشتہ نہیں کر سکتے تھے اور آج ہمیں سلام کرنے کے تیار نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ پہلے کافروں کو سلام نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ابتدا کرو تو ان الفاظ کے ساتھ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر وہ جو ہدایت کی اتباع کرے، اور وہ سلام میں پہل کرے تو جواب میں یہی الفاظ کہنے ہیں
کہ مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب نہیں کرنا۔ تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ دن بدن ہم سے باغی ہو رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، حالانکہ یہاں ہمارا اقتدار تھا اور ان پر ہمارا حکم چلتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے بہت خاصی تعداد میں بیٹھے تھے اور خوش گپوں میں مشغول تھے، یعنی کہ بہت ہنسی خوشی اور مسکرانے میں تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے ذرا۔ تو کہ شماس بن قیس یہودی نے، جو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا خبیث بھی تھا، جب ان کو دیکھا ان لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش گپوں میں مشغول، تو یہ دیکھا تو جل گیا کہ لوگ تو ایک دوسرے کے سائے سے بھاگتے تھے اور آج اکٹھے بیٹھے خوش گپوں میں مشغول ہے۔ اس نے جا کر ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا اور اس کو کچھ اشارے بتائے، کچھ اشعار بتائے، اور کہا کہ تو بھی جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ جا اور کچھ دیر ٹھہر کر یہ اشعار پڑھ دینا۔ چنانچہ وہ یہودی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ بھی خوش ہو رہا تھا، باتیں بتا رہا تھا، اور اشعار پڑھ دیجئے۔ اور وہ جو اشعار جو یاد کر کے آئے تھے وہ پڑھ دیے، جن میں ان زیادتیوں کا ذکر تھا جو اوس اور خزرج کے بڑوں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے پر کی تھی۔ آخر جو عصبیت چیز ہوتی ہے وہ بڑی قوی چیز ہوتی ہے۔ ایک قبیلے والے نے دوسروں سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر ظلم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا تھا۔ بات بڑی اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لاٹھیاں چلے، مکے چلے اور چادروں کے مٹھے بنا کر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ یعنی چادر کی جو گانٹھی ہوتی ہے وہ بنا کر مارنے لگے ایک دوسرے کو، اور آپس میں طے ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ تمہاری لڑائی ہوگی، دیکھ لیں گے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر کس طرح زیادتی کی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہودیوں کو کہ زجر و توبیخ کی اور ڈانٹا، پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ قل یا اہل الکتاب، کہہ دے کہ اے کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، من آمن، اس کو جو ایمان لائے، کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان سے پھر جائے اور ان میں افتراق پیدا کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہو اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، کجی تلاش کرو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تو سیدھا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ ان اوصاف والا پیغمبر تشریف لائے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ چنانچہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اگر ہمارے دور میں آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی سے لڑتے تھے تو فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پارہ 1، اور تھے اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہے، پس جس وقت آئی ان کے پاس وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، اس کا انکار کر گئے تو ان کا یہ انکار کرنا محض ضد کی بنا پر تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل اس کارروائی سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ ان 2 آیتوں میں یہود کو تنبیہ تھی کہ یہ تمہاری حرکتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ آگے مومنوں کو تنبیہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ یہ نہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی، اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں کافر بنائیں گے۔ اور اے مسلمانوں وکیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قرآن شریف پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ عربی تھے، ان کی مادری زبان بھی عربی تھی، تو ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کریم کو ایسے معجزہ اور فصیح کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو انصاف کے ساتھ پڑھے اور سمجھے گا تو یقیناً اس کے دل پر اثر ہوگا، لیکن آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں اور تعصب کے جو غلاف ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل کا شیشہ صاف نہیں ہے، جس وجہ سے ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی اور ہمیں قرآن سے کوئی محبت اور الفت نہیں ہے، تو جو محرومی کی باعث ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دل صاف اور شفاف تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو محبت تھی، سمجھنے کا شوق تھا، اس واسطے وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کہ وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، بلکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہے، جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ پہلے تم ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، سائے کو پسند نہیں کرتے تھے، خون کے پیاسے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک یہودی کے سنے پر تم نے پرانی دشمنی تازہ کر لی؟ ان کی بات مت مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ومن یعتصم باللہ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کے امر اور نہیں پر صحیح معنی میں عمل کرو، یعنی جس چیز کو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، اور جس کو نہیں کرنے کا حکم دیا اس پر بھی بچنے کی کوشش کریں، اور بچنا بھی چاہیے، کوشش کیا، بچنے کا عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور عملی طور پر ساری بدماشیاں کرتا پھرے، تو یہ ڈرنا نہیں ہوا۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ خاصا مجمع تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بات سمجھانے کی خاطر سید القراء حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، یعنی تقوی کا مفہوم سمجھا سکتے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہاں سمجھا سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں سمجھا سکتا ہوں۔ تو عربوں کے کرتے اس وقت بھی لمبے ہوتے تھے اور آج بھی وہی دستور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کے کرتے ثابت ہیں۔ نمبر 1 ٹخنوں سے تھوڑا سا نیچے، جس طرح عموماً ہمارے کرتے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نصف پنڈلی تک۔ نمبر 3 گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر 2-3 انچ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کرتا ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے لے جائے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں روایت آتی ہے کہ
سبل الازار فی النار کہ مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا کا لٹکانا سیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے تکبر کی نیت کرے یا نہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر، یا تو درمیان لیں، ضمنی بات آ گئی۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا معنی سمجھا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر آپ ایسے راستے سے گزرے جہاں خاردار جھاڑیاں ہو تو کس طرح گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر اور پوری احتیاط کے ساتھ گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ اڑ جائے۔ فرمایا کہ تو یہی تو تقویٰ ہے۔ ابن کثیر اسی طرح آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ گناہوں کے کانٹے کے ساتھ نہ اڑے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ موت اس حال میں آئے کہ مسلمان کی حالت میں ہو۔ یعنی اسلامی احکامات بھی فکر میں لگے رہو، اسلامی احکامات کی فکر میں لگے رہو اور کوشش کرو اسلام پر رہنے کی، اور اسلام کے کام کو، اسلام کے جو کام ہے وہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھو، نیکی کے کام کرو، برائی سے بچو۔ کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور نتیجہ مرتب فرمائیں گے، اور ان نیکیوں کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام پر موت دے گا۔ اور اگر گناہ کی طرف جاؤ گے تو خاتمہ بالشر کا خطرہ ہے کہ بری موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو خاتمہ بالشر سے بچائے اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو۔ تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سارے۔ تو رسی سے مراد اسلام دین اور شریعت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تفرقہ ڈالو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ان کو حرام ہی سمجھو، اور جن کو حلال فرمایا ان کو حلال سمجھو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اور اے اوس اور خزرج کے لوگوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جو تم پر برسی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تو تھے تم ایک دوسرے کے دشمن، یعنی اوس والے خزرج کے اور خزرج والے اوس کے والوں کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت محبت ڈالی تمہارے دلوں میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، پس تم ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور نعمت سے اخواناً، آپس میں بھائی بھائی، یعنی پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ وَأَنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ فائدہ، شفا اگر شین کے کسرے کے ساتھ ہو تو معنی ہے بیماری سے تندرست ہونا۔ چنانچہ قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے واسطے شفا، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو دلوں میں ہے۔ اور اگر شین کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے کنارہ، تو یہاں معنی بنے گا اور تھے تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دوزخ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، تو اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیاتی ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور ظاہری باطن دشمنی سے محفوظ رہو۔ تو یہ وہ ہدایت ہے اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔